خطبہ جمعہ کا موضوع ہے جنت کا درمیانی دروازہ۔ یہ وہ موضوع ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک حدیث میں ذکر کیا ہے۔ گزشتہ کئی جمعوں میں آپ کی جو تعلیمات ہیں، کتاب و سنت کی جو تعلیمات ہیں، والدین کے سلسلے میں، ماں کے سلسلے میں، ان کو ذکر کیا۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں والد کے سلسلے میں ذکر کرنا ہے۔ والد اس دنیا میں ہمارے لیے ایک رصید ہے، ہمارے لیے ایک پہچان ہے۔ دنیا میں ہر کوئی شخص اپنے باپ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل نے جن کو بغیر باپ کے پیدا کیا، وہ اپنی والدہ کی طرف نسبت کر کے یاد کیے جاتے ہیں۔ ایک انسان کے لیے اس دنیا میں اس شخص نے کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوسط ابواب الجنہ قرار دیا کہ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے، درمیانی دروازہ ہے، اپنی اولاد کے لیے اس دنیا میں اپنی پوری زندگی کو کھپا دیتا ہے، تپا دیتا ہے، ہر طرح کی پریشانیوں اور کٹھنائیوں سے گزر کر کے اپنی اولاد کی خوشی کے لیے وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے حقوق کی ادائیگی کے بعد دنیا میں اگر کوئی مطمع نظر اس کے سامنے ہوتا ہے، کوئی ہدف اور کوئی مقصد ہوتا ہے، اور لوگ اگر اس سے پوچھتے ہیں کہ اتنی محنتیں کس لیے، تو وہ عرض کرتا ہے کہ اپنے بیٹے کی تعلیم کے لیے، بچیوں کی تعلیم کے لیے، بال بچوں کو صحیح سے رکھ سکوں، ان کو ایک اچھا گھر دے سکوں، ان کو ایک اچھی زندگی دے سکوں۔ ایک مزدور سے بھی جب پوچھئے تو وہ یہی الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ راتوں میں ہمارا جاگنا، دن میں دھوپ کی تپش میں جلتے ہوئے کام کرنا اور ہر طرح کی کٹھنائیوں اور مصیبتوں کو برداشت کرنا، اپنی خواہشات کو تج کر کے، اپنی خواہشات کو دبا کر کے دوسروں کی خواہشات کے لیے محنتیں کرنا، وہ ہستی اور وہ شخصیت باپ کی شخصیت ہے۔ والد جس کو اللہ رب العالمین نے باپ ہونے کا شرف بخشا ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے والد ہونے کا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، بچے ہونے کے بعد ان کی زندگی میں ہر طرح کے معاملات کو لے کر کے وہ اپنے تمام چیزوں سے گھر کر کے اپنے بال بچوں کے لیے محنتیں کر رہا ہوتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، جہاں والدہ کی عظمت اور مقام و مرتبے کو ذکر کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر 3 مرتبہ لفظ استعمال کیا تھا کہ سب سے زیادہ تمہارے حسن سلوک کا، تمہارے اچھے اخلاق کا مستحق کہ تم جن کے ساتھ بہترین انداز میں پیش آؤ، وہ اگر تمہاری ماں ہے، اور 3 مرتبہ یہ ذکر کیا تو وہیں پر والد کا بھی نام لیا تھا۔ خطبہ مسنونہ کے درمیان جو حدیث میں نے پیش کی، سنن ترمذی کی روایت ہے، ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر کے بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے۔ فاضع ذلك الباب او احفظه، اب ایک انسان چاہے تو اس دروازے کو محفوظ رکھے، اپنے لیے اپنے والد کی خدمت کر کے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کر کے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ کر کے، یا تو وہ اس جنت کے دروازے کا مستحق بنا لے یا اس کو ضائع کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقام و مرتبے کو ذکر کیا، وہ شخصیت والد کی ہے، باپ کی ہے۔ جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہیں جن کو باپ ہونے کا شرف اللہ رب العالمین نے بخشا ہے، وہ اپنے اس مقام و مرتبے کو پہچانیے۔ اللہ عز و جل نے یہ مقام عطا کیا ہے، اور مخاطب کن کو کیا؟ اولادوں کو مخاطب کیا کہ جو باپ تمہارے لیے جیتا اور مرتا ہے، اس معنی میں کہ ان کی ساری محنتیں، ان کے دوڑ بھاگ، ان کی زندگی کی یہ بزی لائف، مشغولیت، یہ ساری چیزیں ان سے پوچھئے تو ڈیڈیکیٹ کرتا ہے، اشارہ کرتا ہے اپنے بال بچوں کی طرف، اپنی بیوی کی طرف، اپنے گھر والوں کی طرف، کہ یہ ساری محنتیں، یہ ساری کوششیں یہ میں اپنے گھر والوں کے لیے کر رہا ہوں۔ اور حقیقت یہی ہے، ایک انسان جب صاحب اولاد ہوتا ہے تو وہ اپنی خواہشات پہ جینا چھوڑ دیتا ہے،
بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی خواہشات کے لیے، اپنے بچوں کی خواہشات کے اوپر اپنی مرضی کو چلانا چاہتا ہو، ورنہ ایک باپ اپنی اولادوں کی خواہشات کو ہمیشہ اوپر رکھتا ہے، اپنی خواہشات کو وہ نیچے کر دیتا ہے کہ اب جو میری اولاد مجھ سے چاہتی ہے میں کوشش کروں کہ میں وہ چیز ان کو مہیا کر سکوں۔ اللہ رب العالمین کے حقوق کی ادائیگی کے بعد جس باپ نے واقعتاً اپنے بچوں کے حقوق ادا کر لیے، اپنی بیوی کے حقوق ادا کیے، اپنے والدین کے حقوق ادا کر لیے، یقیناً وہ انسان کامیاب ہونے والوں میں سے ہے۔ اللہ عز و جل نے جن آیات میں والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا ذکر کیا ہے، اب ظاہر سی بات ہے والدین میں دونوں ذکر ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ایسے والد کا بھی تذکرہ کیا ہے جن والدوں کی زندگی اور جن باپ کی زندگی اپنے بچے کے لیے کس طرح سے کٹھنائیوں سے ہو کر کے گزر کر کے اور وہ اپنی اولاد کے لیے غم و افسوس کرتے ہوئے اس ایسی عمر کو پہنچ گئے کہ جہاں پہ اللہ عز و جل نے کہا وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ کہ روتے روتے اور اپنے بچے کے غم میں نڈھال ہو کر کے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی، بینائی چلی گئی۔ یہ حالت کس کے لیے ذکر کیا؟ یعقوب علیہ السلام کے لیے، یوسف علیہ السلام کی یاد میں ان کے لیے اتنے غمگین ہوا کرتے تھے کہ اللہ عز و جل نے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اس غم و اندوہ میں مبتلا تھے۔ نوح علیہ السلام کا ذکر کیا اللہ رب العالمین نے سورہ ہود میں۔ سوچیے نا ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے کتنا کچھ آخری لمحے تک کوششیں کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین سے بھی سرزنش کھانے کو تیار ہو جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق جب عذاب کا حکم ہو چکا تھا، اللہ رب العالمین کے اذن سے ان لوگوں پر جن کو دعوت دیتے دیتے ایک لمبی زندگی گزر گئی تھی نوح علیہ السلام کی، ان میں سے ان کا ایک بیٹا بھی تھا جو ایمان نہیں لایا تھا۔ اللہ عز و جل کے حکم سے زمین کو بھی حکم تھا کہ پانی کو باہر نکال پھینکو، آسمان کو بھی حکم تھا کہ بارش برساؤ، اور اس کے بعد نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جو مومنین ہیں ان کو اس کشتی پہ سوار کر لو۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے بیٹے، بڑے پیار سے بڑے اچھے انداز میں مخاطب کر کے کہا اے میرے بیٹے آؤ سوار ہو جاؤ ہمارے ساتھ کشتی میں، کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ بیٹے نے جواب دیا کہ میں پہاڑ پہ پناہ لے لوں گا، اس پانی سے بچ جاؤں گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں جو ذکر کیا ہے کہا کہ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ اللہ رب العالمین جس پہ رحم نہ کرے آج کوئی نہیں بچ سکتا ہے، جس پر اللہ کا رحم و کرم ہوگا وہ بچ پائے گا، ورنہ جو یہ چاہتے ہو کہتے ہو کہ پہاڑ پہ جا کر کے پناہ لے لوں گا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے، نگاہوں کے سامنے ڈوبتے ہوئے دیکھا، اس وقت فریاد کیا ونادى نوح ربه فقال ربی ان ابنی من اہلی۔ نوح علیہ السلام، سوچیے نا کہ باپ کے اندر کتنے اپنے بیٹے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے لگن اور طلب ہوتی ہے۔ کافر میں سے ہے، اور اللہ رب العالمین نے سوار کرنے کے لیے کس کو کہا تھا؟ مومنین کو، جو اہل ایمان میں سے ہیں ان کو کشتی میں سوار کر لو۔ کہا کہ اے اللہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، ڈوب رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بھی جواب دیا اور کہا کہ انہ لیس من اہلک، وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، اس کا عمل درست نہیں ہے، یعنی وہ مومنین میں سے نہیں ہے، لہٰذا ان کے بچاؤ کے لیے آج فریاد نہ کرو مجھ سے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں تک کہا کہ ایسی باتوں کا سوال نہ کرنا جس کا علم نہ ہو۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے کیسے تڑپے تھے، کافرین میں سے ہے بیٹا، ڈوبتے ہوئے اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، اخروی زندگی کی کامیابی کے لیے کیا نصیحت کیا؟ کہا کہ یا بنی لا تشرک باللہ، اے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ وہ سوچتا ہے، وہ فکر کرتا ہے اس دنیا میں کیا دے پایا نہیں دے پایا۔ جس والد کو یہ فکر ہو جائے کہ میرا بچہ وہاں بھی کامیاب ہو، پھر تو وہ اپنے بچے کو توحید کی تعلیم ضرور دے گا، اپنے بچے کو شرک سے ضرور ڈرائے گا، اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کو وہ دعوت ضرور دے گا۔ اور یہی کام کیا ہے انبیاؤں نے کہ جن کے تذکرے موجود ہیں قرآن میں۔ اور حقیقت یہی ہے کہ اس دنیا میں آخری سانس تک والد اپنے اولاد کے لیے ضرور فکر مند ہوتی ہے۔ بچہ جتنا بھی کامیاب ہو جائے، جتنا کچھ اس کی زندگی میں دکھ جائے کہ میرا بچہ اتنے اچھے پوسٹ پر ہے، اتنی ساری چیزیں ہیں اچھائی، لیکن پھر بھی ان کو فکر ستا رہی ہوتی ہے کہ کہیں میرے بچے کو کچھ نہ ہو جائے۔ اور یہ وہ شخصیت ہے، یہ وہ ہستی ہے کہ جو
دنیا میں کسی کی ترقی کو دیکھنے کے بعد لوگ ایک دوسرے سے جل رہے ہوتے ہیں، لیکن باپ وہ ہوتا ہے کہ اپنے بیٹے کی ترقی کو دیکھ کر کے اس کو سکون ملتا ہے۔ باپ وہ ہوتا ہے کہ بیٹے کی ترقی کو دیکھ کے وہ جلتا نہیں ہے، بلکہ چہرے پر ایک مسکان لے کر کے وہ لوگوں کے سامنے آتا ہے۔ باپ کی ہستی وہ ہے میرے اسلامی بھائیوں، جن کی زندگی میں والد موجود ہوں، جن کی زندگی میں باپ موجود ہوں، وہ قدر کرنا سیکھ لیجئے۔ والدین کے حوالے سے ذکر کیا کہ اگر تو وہ مومن بھی نہیں ہیں لیکن تب بھی ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھے برتاؤ سے پیش آنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ہستی کے بارے میں، اسی شخصیت کے بارے میں ممبر پر چڑھتے ہوئے دعا کی ہے، ممبر پر چڑھتے ہوئے دعا کی ہے۔ اور دعا کرنے والا کون ہے؟ جبریل علیہ السلام، اور اس دعا پر آمین کہنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، اور جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے۔ سنن ترمذی کی اور دیگر احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے تھے، 3 سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے تینوں مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کا لفظ کہا۔ صحابہ کرام نے بعد میں پوچھا، کہا کہ اللہ کے رسول، آج ہم نے آپ سے ایک الگ چیز دیکھی ہے، کیا آپ جب تینوں سیڑھیوں پر چڑھ رہے تھے تو یکے بعد دیگرے آپ نے آمین کہا ہے، کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان جبریل اتانی کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے، فقال من ادرک ابویہ او احدہما فلم یبرہما، کہ جس شخص نے اپنے والدین میں سے دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو بھی پایا، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا ہے، وہ اپنی اولاد کے سہارے بھی اب کچھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ایسی صورت میں اگر ان کے ساتھ اس نے صلہ رحمی کا معاملہ نہیں کیا، اچھا سلوک نہیں کیا، ان کے ساتھ اچھے سے پیش نہیں آیا، اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ السلام کو جو بات دے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر آمین کہلوایا تھا، جبریل علیہ السلام نے کہا کہ فمات فدخل النار، اور وہ ایسی حالت میں کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہ کر سکا تھا، جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے جہنم میں داخل ہوگا، فابعدہ اللہ رب العالمین اس کو مزید اپنی رحمت سے دور کرے۔ اس پر جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر کے کہا کہ کہیے آمین، کہا قل آمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فقلت آمین، تو میں نے اس پر آمین کہا ہے۔ کس شخصیت کے لیے دعا کی جبریل علیہ السلام نے؟ والدین کے لیے، اور اس کے بعد جبریل علیہ السلام کی اس دعا پر آمین کہلوائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے کہ والدین کے مقام و مرتبے کو، اور خاص طور پر والد کے مقام و مرتبے کو، کہ جو جنت کے درمیانی دروازہ کہلاتے ہیں، ان کے شرف، ان کی عزت و احترام، ان کے ساتھ خیر خواہی، ان کے ساتھ صلہ رحمی اس اپنی زندگی میں اگر ہم کر لے جاتے ہیں، یقیناً ہم نیک بختوں میں سے ہوں گے۔ ورنہ اگر جس شخص کی ایسی حالت گزری ہو کہ وہ اپنے والد کو پا کر کے بھی، اپنے والدین میں سے کسی کو بھی پا کر کے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کر سکا، ان کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش نہ آ سکا، پھر اس کے لیے گھاٹا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ نے انہی تعلیمات کی بنیاد پر جو سبق سیکھا تھا، ان کی مثالیں موجود ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، عبداللہ بن دینار رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر جو عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، مکہ کے راستے میں تھے، انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا، اس آدمی کو سلام کیا، سلام کرنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ان کے والد تھے، جس آدمی کو سلام کیا انہوں نے، ان کے والد اور عمر بن خطاب یہ دونوں دوست تھے، دونوں دوست کے بیٹے آپس میں مل رہے ہیں۔ اور اس کے بعد سلام کرنے کے بعد جس گدھے پر سوار تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے وہ گدھا ان کو پیش کیا، اور اس کے بعد اپنے سر سے اپنی پگڑی اتار کر کے ان کو دے دی۔ عبداللہ بن دینار رحمہ اللہ کہتے ہیں اصلحک اللہ انہم یرضون بالیسیر، اللہ رب العالمین آپ کے احوال کی اصلاح فرمائے۔ یہ لوگ تو تھوڑی سی چیزوں پر، بدو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ لوگ تھوڑی سی چیزوں پہ راضی ہو جاتے ہیں، آپ نے تو ان کو یہ ساری چیزیں دے دی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک الفاظ کو یاد دلایا، کہا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان ابر البر ان يصل الرجل اهل ود ابيه، یہ الفاظ ہیں صحیح مسلم کے کہ نیکیوں میں سے اور صلہ رحمی میں سے والد کے ساتھ جو کرنا ہو، اگر اس دنیا سے رخصت بھی ہو گئے ہیں تو جو ان کے دوست ہوں گے، ان دوستوں کے ساتھ، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، یقیناً تمہارے والد کو اس کا صلہ ضرور ملے گا۔
صلہ رحمی کی ایک شکل یہ بیان کی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سیکھ کر کے صحابہ کرام نے دنیا والوں کو پیش کیا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، جس والد کی کمر جھک جاتی ہے اپنے بیٹے کو کھڑا کرنے کے لیے، وہ ڈگمگانے لگتے ہیں چلتے پھرتے، ان کے پاؤں کمزور ہوئے رہتے ہیں، جن کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، جن کے چہروں پر جھریاں پڑ جاتی ہیں، جن کے سروں کے بال اور داڑھی کے بال سفید ہوئے جاتے ہیں، ان سے کبھی پوچھئے کہ یہ ساری حالتیں کن کے لیے تم نے کی ہیں؟ وہ بولے گا کہ میں نے زندگی کا ایک بہترین حصہ اپنی اولادوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ان کی جانب سے ان کو جو فضل ملا تھا اور احسانات کیے ہیں، ان احسانات کو یاد کیجئے کہ والد کو جتنا کچھ ہو سکا تھا انہوں نے میری زندگی میں کیا ہے۔ اور جو بچے اپنے الفاظ کبھی ایسا استعمال کر لیتے ہوں باپ کے سامنے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، ہم نے ایک لفظ شروع میں ہی بولا تھا کہ اس دنیا میں آپ کے لیے وہ ریسپٹ ہے، ریسپٹ۔ آپ کی پہچان آپ کے والد کی وجہ سے ہے، آپ کی پہچان آپ کے والد کی وجہ سے ہے۔ آپ اس دنیا میں آئے ہیں ان کے ذریعے سے، اللہ رب العالمین نے آپ کو اس کا ذریعہ بنایا ہے۔ اس لیے یہ نہ کہا کیجئے کہ آپ نے ہمارے لیے دنیا میں کیا کیا ہے۔ جتنے ان کی طاقت و قوت تھی ان تمام طاقت و قوت کو صرف کر کے انہیں تمہارے لیے ہر وہ کچھ کر دیا جو وہ کر سکتے تھے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ ہو سکتا ہے ہمارے والدین، ہمارے والد ہماری ہر تمناؤں کو نہ پوری کر سکتے ہوں، لیکن ان کے بس میں اور ان کی طاقت میں جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ تمام کی چیزیں اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اپنی اولاد کے لیے وہ نچھاور کرنے کو تیار رہتے۔ کبھی وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹتے کہ میرے بیٹے نے، میری اولاد نے اگر کچھ طلب کیا ہے تو ہم اس کے مطالبے کو نہ پورا کریں۔ وہ ضرور محنتیں کر کے، وہ ضرور کوششیں کر کے آپ کے اس خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یتیمی میں تو گزری، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایسی تعلیمات کا آنا کہ الوالد اوسط ابواب الجنہ فاضع ذلک الباب او احفظہ، کہ باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، جو چاہے اس کو ضائع کر دے، جو چاہے اس کی حفاظت کر لے، یعنی ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لے۔ اللہ رب العالمین کے حقوق کی ادائیگی کے بعد اور انبیاء کرام علیہ السلام نے جو لوگوں کے ساتھ احسانات کیے ہیں، ان احسانات کے بعد، اللہ کی نعمتوں کے بعد، اس دنیا میں سب سے زیادہ اپنی جانب سے نعمتیں نچھاور کرنے والا ایک والد ہی ہوتا ہے جو اپنی اولاد کے لیے سب کچھ لٹانے کو تیار رہتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، آپ کو معاشرے میں ایسے والد مل جائیں گے جو ہو سکتا ہے اپنی اولاد کے ساتھ ظلم کیے ہوں، لیکن ایکسیپشنل ہر چیزوں میں آپ کو موجود ملیں گی ایسے استثنائی صورتیں کہ جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ کبھی کسی والد نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ ایسے استثنائی صورتوں کو خاطر میں نہیں لایا جاتا، ورنہ جو اصل حقیقت ہے اس حقیقت کو ہمیشہ سامنے رکھیے۔ اللہ عز و جل نے قرآن حکیم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے والد کے مقام و مرتبے کو اور اس کی اہمیت کو، جنت کے اس درمیانی دروازے کے حوالے سے جو باتیں ذکر کی ہیں، اللہ رب العالمین سے میں دعا گو ہوں کہ بارے الہ تو ہمیں اپنے والد کے ساتھ جو باحیات ہیں، جن کے بھی والدین باحیات ہوں، اے اللہ تو ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم ان کے ساتھ اچھے برتاؤ سے پیش آئیں، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ الہ العالمین جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اے اللہ ان کو تو ان کی مغفرت فرماتے ہوئے ان کو تو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔